بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں نماز، زکوٰۃ اور نماز با جماعت کا حکم دیا ہے۔ ھذا الدرس الرابع، آج یہ چوتھا سبق ہے۔ اہم الاجزاء من درسنا، آج کے ہمارے سبق کے جو اہم اجزاء ہیں ان میں اولا التکلم اللغة العربیہ، ھذا مهم جدا، یہ بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ العزیز ھذا التکلم یقربنا الى فهم القرآن الکریم والحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تکلم ہمیں قرآن کریم اور حدیث نبوی کے قریب کر دے گا انشاءاللہ۔ اليوم ایھا الطلبہ الکرام، نحن ندرس المسلم کیف یؤدی رکعۃ الثانیہ، وقبل هذا اعلموا لغۃ العربیہ لغۃ القرآن الکریم ولغۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولغۃ اہل الجنہ۔ یہ عربی زبان قرآن کریم کی زبان ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے۔ اس لیے علیکم ان تتکلموا، آپ پر لازم ہے کہ آپ عربی زبان بولیں، مرارن و تکرارن، بار بار۔ ایھا الطلبہ الکرام، انتم تعرفون قد بدأنا هذا التدریس، ہم نے یہ سلسلہ تدریس کا آغاز من الوضوء، وضو سے کیا تھا، والصلاۃ، اور نماز سے۔ اولا قد درسنا المسلم کیف یتوضأ، کہ یہ مسلمان وضو کیسے کرتا ہے، وانتم عرفتم، اور آپ یہ دیکھ چکے کہ نماز کے لیے وضو جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ وبعد المسلم کیف یصلی، نماز مسلمان کیسے ادا کرتا ہے۔ وہذا عرفتم قبل هذا فی الدرس الثانی والثالث۔ اليوم، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ایک مسلمان دوسری رکعت نماز میں کیسے ادا کرتا ہے۔ المسلم کیف یؤدی الرکعۃ الثانیہ، کہ ایک مسلمان دوسری رکعت نماز کی کس طرح ادا کرتا ہے، اور اس میں اہم چیز جو آج کی ہے کہ ہم نے دوسری رکعت کے بعد اٹھنا کیسے ہے۔ المصلی اذا یؤدی السجدہ الثانیہ من الرکعۃ الاولی، جب نماز پڑھنے والا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، فینہض ویقوم للرکعۃ الثانیہ، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد المصلی یقوم وینہض، نماز پڑھنے والا اٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے۔ وکیف یقوم، یہ نکتہ مہمہ و نکتہ جدیدہ لہذا اليوم لہذا الدرس، اس نمازی نے کیسے اٹھنا ہے،
کیونکہ اس نے سجدہ بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق کیا تھا. اب دوسری رکعت کے لیے جب وہ اٹھے گا تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق. وہذہ نقطہ لہذا اليوم، اور آج کا یہ اصل سبق یہی ہے. لتکلم، الحمدللہ اعرفوا واعلموا، اور جان لیں آپ جب اٹھنا ہے تو کس طرح اٹھنا ہے. اولا المصلی یرفع جبہتہ من الارض، سب سے پہلے نمازی زمین سے اپنی پیشانی اٹھاتا ہے. کئی لوگ ہاتھ اٹھا لیں یا گھٹنے اٹھا لیں، ھذا لیس بصحیح. المصلی اذا ينهض ويقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، اولا ينهض ويرفع جبهته من الارض، زمین سے وہ سب سے پہلے پیشانی اٹھائے گا. ثم انفه، پھر کیا اٹھائے گا؟ ناک. اولا يرفع جبهته ثم انفه ثم یدیہ، پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھائے گا. وبعد یدیہ ثم رکبتیہ، پھر وہ اپنے گھٹنے اٹھائے گا. ھکذا یقوم لرکعۃ الثانیہ، اس طرح وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ھذہ مہم جدا لکل طالب ولکل مسلم ولکل مصلی، ہر طالب علم کے لیے، ہر نمازی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ نقطہ بہت ضروری ہے. جی اقول مرۃ ثانیہ، میں دوبارہ کہوں گا. اذا المصلی یرید، جب ارادہ کرتا ہے نمازی، ان یقوم للرکعۃ الثانیہ، جب وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اولا یرفع جبہتہ، سب سے پہلے کیا اٹھائے گا زمین سے؟ پیشانی، ناک نہیں اٹھائے گا. اولا یرفع جبہتہ من الارض، زمین سے کیا اٹھائے گا؟ اولا پیشانی، بولا کریں. بعد جبہتی ثم یرفع انفہ، پھر کیا اٹھائے گا؟ ناک. ماشاء اللہ. وبعدہ یرفع یدیہ، پھر ہاتھ اٹھائے. وبعدہ رکبتیہ، پھر وہ اپنے گھٹنے اٹھائے گا. ھکذا یقوم لرکعۃ الثانیہ. الحمدللہ. الآن یہ گفتگو تھی، تکلم تھا عربی زبان میں. الآن الطالب یا الاستاذ، آپ دونوں میں سے جو مناسب سمجھے، انشاءاللہ العزیز، هو یصلی و یقوم من السجدہ الثانیہ للرکعۃ الثانیہ، کہ وہ سجدہ ثانیہ سے اٹھیں گے رکعت ثانیہ کے لیے. وانتم تنظرون، اور آپ دیکھیں گے. وَنَحْنُ هَكَذَا نُؤَدِّي صَلَاتَنَا، انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنی نماز ادا کریں گے. جی میں یسجد، کون سجدے میں جائیں گے اور اٹھیں گے؟ طالب یا الاستاذ؟ انت؟ جی ماشاءاللہ. الطالب محمد شہباز، ہنا اچھا. الطالب محمد شہباز هو یسجد، سجدہ کر رہے ہیں. وَيَقْرَأُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہے ہیں. هذه السجدة الثانیہ لرکعۃ الاولیٰ، یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہے. الآن هو یقوم، اب وہ کھڑے ہوں گے. اولا یرفع جبہتہ وبعدہ انفہ. ثم محمد شہباز هو یسجد السجدہ الثانیہ لرکعۃ الاولیٰ، طالب علم محمد شہباز صاحب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر رہے ہیں. الآن هو یقوم، اب وہ اٹھیں گے.
कैफ यकूम, कैसे उठ रहे हैं? अवलन यरफउ जबहतहु, जी, व बादा अनफहु, शुक्रन, व बादा यदैहि, व बादा रुकबतैहि, शुक्रन, यकुम, हाँ हाजा ले अर्रकाअत सानिया अल-आन हुवा यक़रा सूरा अल-फातिहा व सूरतम मिनल कुरानिल करीम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शुक्रन या उस्ताद। दूसरी रकात के लिए कैसे उठना है, ठीक है जी। इस तरह हम मुख्तलिफ तलबा से ये प्रैक्टिस करवाया करेंगे कि सजदे में जाना कैसे है और सजदे से उठना कैसे है दूसरी रकात के लिए इंशाअल्लाह। बाद हादा दर्स, इस दर्स के बाद इंशाअल्लाह ताला नहनु नक़ूल व नक़रा कि कैफ़ युतिम अल मुस्लिम अर्रकात सानिया मिन अस्सलात, कि दूसरी रकात में बाकी क्या क्या चीज़ें और कैसे पढ़नी है। इंशाअल्लाह यकून हाज़ा फ़ी दर्सिल क़ादिम। अल-आन अल-क़वाइद। अल्हम्दुलिल्लाह अय्युहा अत-तलबा अल-किराम क़द दरसना क़ब्ल हाज़ा मिनल क़वाइद। इससे क़ब्ल हमने साबिक़ा असबाक़ में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। कुरान करीम की जितने भी हैं हज़ारों अल्फाज, वो कितनी किस्मों पर हैं? 3 इस्म, फ़ेल, हर्फ और कुछ नहीं है। अल-यौम नहनु नदरुस अल-अस्मा मिन कलिमातिस सलात। आज हम नमाज के अल्फाज में से वो लफ्ज़ पढ़ेंगे, वो इस्म पढ़ेंगे जो अलिफ लाम के साथ आए हैं। मुअर्रफ बाला, इस्म की अलामत एक बताई थी ने, अलिफ लाम जिसके शुरू में हो वो क्या होगा? इस्म। इस्म नहीं, क्या होगा? इस्म। माशाअल्लाह। हम भी ऐसे, फिर इंसान उस्तादों से सीखता है, महफिल में बैठता है, आदाब सीखता है, तरीक़ा सीखता है, तो फिर इस तरह अल्लाह पाक बुलंदियाँ अता फरमाता है। अल इस्म, उसकी एक अलामत बताई कि जिसके शुरू में अलिफ लाम। तो नहनु नक़रा व नक़ूल व नउद्दु कलिमात अस्सलात मुअर्रफ बाला। नमाज में आज जितने भी कलिमात इस्म हैं और मुअर्रफ बालाम हैं हम वो पढ़ेंगे। व नउद्दु, और उनको गिनती करेंगे। व नक्तुब मानीहा, और उनके मानी लिखेंगे। व नफ़हम, और उनके मानी समझेंगे। व अना असअलुकुम वल उस्ताद राशिद महमूद यसअलुकुम मानी लिहाज़िहिल कलिमात। यकीन फरमाएं ये चंद कलमे बोलने में पिछले कई साल लगे हमें, उस्तादों की मेहनतें, साल हा साल की मेहनतें आज इस मकाम पर लाई हैं कि हम ये चंद कलमे बोल रहे हैं। तो नहनु नक़रा व नक़ूल व नउद्दु अल कलिमात मुअर्रफ बालाम फ़ी कलिमातिस सलाह। डॉक्टर साहब इस तरह आप भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो हम नमाज में वो कलिमात अब पढ़ रहे हैं जिनके शुरू में अलिफ लाम है और उनकी गिनती करेंगे। व नफ़हमु मानीहा, और उनके मानी समझेंगे। व नक्तुब अलल कुरासात, और उनको कॉपियों पर लिखेंगे इंशाअल्लाह। व अलैकुम अन तक्तुबू, और आप पर लाजिम है अन तक्तुबू कि आप लिखें मानी लिहाज़िल कलिमात। इंशाअल्लाह पिक्चर में भी डाल दिए जाएंगे अल्फाज के मानी। तो वहाँ से देख कर जो इस वक्त तलबा नाज़रीन देख रहे हैं और आप तो मौजूद हैं सामने, तो अलैकुम अन तक्तुबू, आप पर लाजिम है अन तक्तुबू मानी लिहाज़िहिल कलिमात अल मुअर्रफ बाला। नमाज के वो कलिमात जिनके शुरू में अलिफ लाम है, आपने वो अल्फाज लिखने हैं और उनके मानी लिखने हैं। तो अल-आन अन अक़रा। अव्वलन सना। सना में देखते हैं जब हम सना पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर साहब कौन सा लफ्ज़ है जो लफ्ज़ अल्लाह के साथ अलिफ लाम के साथ है? अल्लाहुम्मा। हाज़िही कलिमा वाहिदा, सिर्फ एक ही लफ्ज़ सना में है जो अलिफ लाम के साथ है। वमा माना अल्लाहुम्मा शबासा, अल्लाहुम्मा का माना गुफ़रान,
تو الجائزہ محمد غفران شکر. اللہم کا معنی اے اللہ، احفظو یہ یاد رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمیں بھی نہیں آتے تھے، ہم بھی کئی سوال آتے تھے، نہیں آتے تھے، کئی آ جاتے تھے. انشاءاللہ العزیز تو اللہم الف لام سے آیا. اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ. وبعد سورہ الفاتحہ، ہاں الف لام شروع سے آیا. الحمد هذه اسم وهذا معرف بالام. الحمد ماشاءاللہ کالج سے ہمارے اسٹوڈنٹ من الکلیہ ایم یو کالج سے، شکراً یا حافظ محمد اسامہ. تفضل هنا اجلس، تفضل انت متاخر اليوم، آج آپ لیٹ ہیں. لا باس، شکراً لقدومی کا هذا، یہاں آنے کا شکریہ. تو سورہ الفاتحہ وفی هذه سورہ کلمہ اولا، سب سے پہلا کلمہ جو الف لام کے ساتھ آیا وہ کیا ہے؟ الحمد. الحمد پہلا کلمہ فی سورہ الفاتحہ الحمد. الحمد معنی تمام خوبیاں، تمام تعریفیں. انشاءاللہ نحن نکتب، یہ پکچر میں لکھ دیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکیں گے. الحمد. الثانی دوسرا للہ، اللہ، یہ بھی اسم ہے اور الف لام کے ساتھ. وکلمہ الثالثہ رب العالمین، العالمین یہ بھی اسم ہوا. عالمین جمع ہے، اس کا واحد ہے عالم. ایک عالم، ایک عالم. عالم جاننے والا، علم والا، اور عالم کائنات، دنیا. تو رب العالمین ہے، اللہ صرف انسانوں کا نہیں، رب العالمین جتنے بھی کائناتیں ہیں، حشرات، نباتات، جمادات، حیوانات، سمندروں کی مچھلیاں، رب العالمین. العالمین الف لام. آگے الرحمن، بہت رحم فرمانے والا، ھذا اسم الف لام. الرحیم انتہائی رحم فرمانے والا، مہربان. مالک یوم الدین، الدین اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام. الدین بدلہ، قیامت کا دن، جزا. الدین. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی الف لام نہیں ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط راستہ، الصراط. اس کے بعد المستقیم الف لام. آج ہم الف لام والے کلمات پڑھ رہے ہیں فی کلمات الصلاۃ، نماز میں. الصراط الف لام راستہ، المستقیم سیدھا. پھر الذین یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے الذی. جیسے ذالک الکتاب قرآن شریف میں آتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، وہاں بھی الذی، یہاں بھی الذی. تو الذین، صراط الذین، الذین اسم الف لام کی وجہ سے. پھر المغضوب، غیر المغضوب، المغضوب جن پر تیرا غضب ہے، جن پر تو ناراض ہے، جن پر تو ناراض ہے. الضالین یہ بھی الف لام. الضالین جو گمراہ ہو گئے. اس کے بعد ہم سورہ اخلاص میں چلتے ہیں. قل هو اللہ احد، اللہ. پھر الصمد بے نیاز، ٹھیک ہے جی، الصمد. اس کے بعد پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی الف لام والا حرف نہیں ہے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، لفظ اللہ اسم والا، ٹھیک ہے جی. پھر ہم سبحان ربی العظیم، العظیم الف لام. العظیم کا معنی علی حسن عظمت والا، عظمت و بلندی والا، عظمت والا، شان والا، ٹھیک ہے جی.
3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے پھر ہم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لکل الحمد، وہی الحمد آیا. یہ الف لام ہے، یہ اسم ہے اور معرف بالام ہے، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے ربنا لک الحمد کے بعد ہم سجدہ میں جاتے ہیں، پھر وہاں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہ اس بلند الاعلی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہم التحیات پہ آتے ہیں، التحیات. ٹھیک ہے جی. والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے جی. التحیات وہ عبادتیں جن کا تعلق زبان سے ہے. ہاں جی، زبان کی عبادتیں. والصلوات وہ عبادتیں جن کا جسم سے تعلق. الصلوات. والطیبات، الطیبات الف لام وہ عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہے. ٹھیک ہے جی. پھر السلام، السلام الف لام ہے. ٹھیک ہے جی. ایھا النبی، النبی الف لام. ٹھیک ہے. السلام علینا، پھر السلام کا لفظ ہے. عباد اللہ الصالحین، الصالحین نیک لوگ. اشہد ان لا الہ الا اللہ لفظ اللہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر ہم پڑھتے ہیں نماز درود ابراہیمی میں 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد، وہ بھی اللہم ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، الصلاۃ. پھر ہم آخر میں کہتے ہیں یوم یقوم الحساب، الحساب. تو الحساب آخری کلمہ معرف بالا فی الصلاۃ. انشاءاللہ العزیز فی الدرس القادم، اگلے سبق میں نحن نعد، ہم یہ کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، کہ کم کلمات و کم الاسماء المعرف بالا نحن نقرأ فی الصلاۃ، کہ نماز میں ہم وہ اسم جن کے شروع میں الف لام ہے جن کو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنے ہیں. کم کلمات، کم الاسماء معرف بالا. یہ انشاءاللہ نحن نعد فی الدرس القادم، اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز. الان الاستاذ راشد محمود ہوا یدرس، وہ پڑھائیں گے لنا کلمات التجوید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ درس تجوید کے حوالہ سے ہے. اس سے قبل ہم حروف مستعلیہ کے حوالہ سے تفصیل سے پڑھ چکے، ان کی سیمپل مثالیں وغیرہ بھی ہم جان چکے. آج انشاءاللہ العزیز ہم حروف حلقی کے حوالہ سے گفتگو کر رہے ہیں. اور حلق کے حوالہ سے میں نے پچھلے سبق کے اندر 3 حصے آپ کو بتائے تھے کہ حلق کے 3 حصے ہیں. ایک ہے انتہائی حلق، دوسرا ہے وسط حلق، اور تیسرا ہے ابتدائی حلق. یہ 3 حصے ہیں. اب یہ جو 3 حصے ہیں ان میں ہر ایک حصے سے الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا مخرج ہے. جو ہم نے انتہائی حلق پڑھا تھا اس سے 2 حروف نکل رہے تھے، اور وہ کون سے تھے؟ ایک تھا حمزہ اور دوسرا تھا ہا. حمزہ اور ہا.
اور دوسرا حصہ ہم نے پڑھا تھا وسط حلق. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، حلق کا درمیان. تو وسط حلق سے کون سے حروف ادا ہو رہے تھے؟ ہاں جی، عین اور حا، عین اور حا. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا انتہائی حلق، ابتدائی حلق. انتہا تو ہوگی نا جو ہم نے پڑھ چکے. ابتدائی حلق تو اس میں کون سے تھے؟ 2 حروف تھے. کون کون سے تھے؟ غین اور خا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے ہمارے 3 حصے حلق کے. اب آج ہم نے ہر ایک کی ایک ابتدا شروع میں، وسط درمیان میں، انتہا نیچے کی طرف. اب ہم جو پہلے 2 حروف ہیں یعنی انتہائی حلق سے جو ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، اس کی مثال دیکھتے ہیں. حمزہ کی مثال دیکھیے، من آجالن. کیا مثال ہے؟ من آجالن. آجالن کے اندر جو حمزہ ہے، حمزہ زبر آ جسے ہم پڑھتے ہیں عربی کے اندر، یہ حمزہ، اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ انتہائی حلق یعنی حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے. تو یہاں سے جب ہم اس کو ادا کریں گے تو پھر یہ درست ادا ہوگا. پھر حمزہ اور ہا کے اندر بھی ہم فرق کر پائیں گے اور باقی الفاظ کے اندر بھی فرق کر پائیں گے جب ہم اس کا مخرج سمجھیں گے. تو حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ انتہائی حلق سے. تو اس کی مثال کیا ہے؟ من آجالن، من آجالن. اس کی ایک مثال یہ ہو گئی. ایک مثال ہم اس کی نماز سے لے لیتے ہیں، جیسے آج ہم نے سورہ فاتحہ سے پڑھا ہے تو وہیں سے اس کی ایک مثال وہاں سے لے لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط. ٹھیک ہے، اہدنا الصراط. تو اہدی کے اندر کیا ہے؟ شروع میں حمزہ. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر یہ غلطی بھی درست کر لیں کہ اہدنا الصراط نہیں ہے. اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں اہدنا الصراط، تو اہدی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اہدی. حمزہ کو ڈائریکٹ جو ہے نا ہاتھ سے ملائیں گے تو اہدنا الصراط. ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر حمزہ کی مثال بھی آ گئی. دوسری مثال ہے ہا کی. 2 لفظ یہاں سے ادا ہوتے ہیں نا، حمزہ اور ہا. تو ہا کی مثال کیا ہے؟ من ہادن، من ہادن. تو یہ ہا ہے، اس کو سینے کے زور سے ادا کریں گے، ہا نہیں ہے، اس کا مخرج ہی الگ ہے. تو یہ ہا ہے، تو کیسے ادا کریں گے؟ من ہادن، من ہادن. تو نماز سے اس کی مثال وہی لے لیتے ہیں جو ہم نے حمزہ کی لی ہے. اس میں دونوں اکٹھی مثالیں آ رہی ہیں. حمزہ کے بعد کیا ہے؟ اہدی کے اندر ہا. تو وہ یہی ہا ہے جو انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے. تو اہدی، اس کے اندر دونوں مثالیں آ گئی، ایک حمزہ کے بھی اور ہا کے بھی. ٹھیک ہے جی. یہ کتنے ہو گئے لفظ؟ 2. اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ انتہائی حلق سے. اب چلتے ہیں دوسرا جو پارٹ تھا، دوسرا حصہ جو ہم نے بیان کیا کہ وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ. تو حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ عین اور حا. اب یقین کیجئے جو عین ہے یہ ہا، جب تک آپ کو ان کا مخرج معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، آپ ان کو ادا نہیں کر پائیں گے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، اس کو آپ ادا نہیں کر پائیں گے. عین آپ نہیں صحیح نکال پائیں گے، ہا کو صحیح ادا نہیں کر پائیں گے جب آپ ان کا مخرج نہیں سمجھیں گے یہ ادا کہاں سے ہو رہے ہیں. اس لیے مخرج کا سمجھنا لازمی ہے. تو اس کو آپ سمجھیے کہ وسط حلق کیا ہے، انتہائی حلق کیا ہے، ابتدائی حلق ہے کیا. انتہا آپ کو سمجھا دیا کہ وہ چھاتی کی طرف، سینے کی طرف نیچے ہے. ٹھیک ہے، وسط درمیان میں. اس کو درمیان سے ادا کریں گے تو عین کی ادا کرنے میں بالکل آسانی ہے. تکلف نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو زبردستی نہیں کرنی پڑے گی، بالکل آسانی سے ادا کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہم پڑھتے ہیں عین کی. من علاقن. جی، من علاقن. ہاں جی. تو اس کے اندر ہم نے فوکس کس چیز کو کرنا ہے؟ عین کو. جو ہمارا مقصد مثال دینے کا کہ عین آ رہا ہے من کے بعد، علاقن کے اندر عین آ رہا ہے، تو یہ کس سے ہے؟ وسط حلق سے ہے. اس لیے اس کی ہم نے مثال کا چناؤ کیا. تو کیا مثال ہے؟ من علاقن، من علاقن. اور ادھر چلتے ہیں نماز کے اندر، پھر مثال تلاش کرتے ہیں اس کی. تو وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں انعمت، انعمت. ٹھیک ہے،
اس میں بھی یاد رکھیے، یہ غلطی ہم اکثر لوگ کر جاتے ہیں، انعمتا پڑھ جاتے ہیں، انعمتا، امتا پڑھیں گے تو وہ تو حمزہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا حمزہ کا مخرج کیا ہے؟ انتہائی حلق، اور عین کا کیا ہے؟ وسط حلق۔ تو انتہا حلق کہاں ہے اور وسط کہاں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب آپ نے اس کو ملا کے پڑھ دیا تو معنی ہی بدل جائے گا، انعمتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انعمتا، عین ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کلاس کے توسط سے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی، اور اس کا معنی بھی آپ کو انشاءاللہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں تکلم کے اندر، عربی تکلم کے اندر۔ تو یہ آپ جب تلفظ سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو کیسے تلفظ کریں گے؟ انعمتا، انعمتا، ٹھیک ہے جی، عین ادا کریں گے۔ تو یہ ایک نماز سے مثال آ گئی۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ دوسرا کون سا لفظ ہے؟ ہا، ٹھیک ہے؟ خا، ہا، ہا، یہ ان کا مختلف ہے، ان کو سمجھنا ہے آپ نے، ایک ہا، ایک ہا، ایک خا، انتہا، وسط اور ابتدا، یعنی الگ ان کا ہے۔ تو یہ ہے ہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ من حکیمن، من حکیمن، حکیم، ہا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ من حکیمن، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال یہاں سے اب پھر سورہ فاتحہ کی طرف لتے ہیں، وہاں پر اس کی مثال لکھ لیں۔ تو وہاں پر مثال کیا ہے؟ الرحمن، ہا کو فوکس کرنا ہے ہم نے، تو کیا ہے؟ الرحمن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الرحیم، ٹھیک ہے؟ پھر سٹارٹ میں اگر چلے جائیں تو الحمد، ٹھیک ہے؟ الحمد، تو الحمد کے اندر کیا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے؟ یہ ہا نہیں ہے، اس کو اگر ہم ہا پڑھیں گے تو یہ فوراً معنی الٹ ہو جائے گا، بدل جائے گا معنی، چونکہ مخرج یہ الگ ہیں، ہا اور ہا میں فرق آپ نے پڑھ لیا۔ تو یہ کیا ہے؟ الحمد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح الرحمن اور الرحیم۔ اب قاعدے سے ہم نے مثال پڑھی من حکیمن، جی اچھا، یہ کتنے ہو گئے؟ دو حصے ہم نے پڑھ چکے ہم، ایک انتہا اور ایک وسط۔ اب کون سا ہے؟ ابتدائی حلق، ابتدائی حلق۔ تو ابتدائی حلق سے کون سے رخ ہوتے ہیں؟ دو، ہاں جی، غائن اور خا۔ تو غائن کی مثال ہم پڑھتے ہیں من غفورن، ٹھیک ہے؟ من غفورن، غائن، من غفورن، ٹھیک ہے؟ یہ غائن ہے، اس کو ایک تو یہ رفع مستعلی میں آپ نے پڑھا، ایک تو پر بھی ہوگا اور دوسرا یہ اپنے حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ من غفورن، جی۔ اب نماز میں دیکھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر اس کی مثال ہم نے کیا پڑھی؟ غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر کے اندر بھی غائن اور مغضوب کے اندر بھی غائن، یعنی دو مثالیں آپ کو مل گئیں اس کے اندر کہ غیر المغضوب، ٹھیک ہے؟ تو غیر ال کے اندر بھی غائن ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا کریں گے، اور یہ رفع مستعلیہ بھی ہے۔ اور مغضوبی کے اندر بھی، المغضوب کے اندر بھی غائن ہے، اس کو بھی ہم اسی مخرج سے ادا کریں گے۔ تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب، مغضوب، جی۔ اب آخری جو ہے وہ اس کا کون سا ہے؟ خا، ٹھیک ہے؟ ابتدائی حلق کا آخری حرف کون سا ہے؟ خا۔ تو خا کو بھی اپنے مقصد ادا کریں گے، یہ بھی رفع مستعلیہ بھی ہے۔ تو اس کی مثال پڑھتے ہیں من خوفن، من خوفن، جی، من خوفن، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی مثال ہے۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں قرآن پاک میں، نماز کے اندر اب بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے آپ کو ایک ایک دو مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو من خوفن، اس کو بھی اپنے مخرج سے ہم ادا کریں گے تو یہ ہم اس کو صحیح پڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ ہماری اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ آپ اس کو دہرا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ حلق کے ہم نے کتنے حصے کیے؟ ہاں، کتنے کیے بھائی؟ 3 حصے کیے، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ کون سا تھا؟ انتہائی حلق۔ دوسرا کون سا تھا؟ وسط حلق۔ اور تیسرا کون تھا؟ ابتدائی حلق۔ انتہائی حلق جو ہم نے بیان کیا، اس سے کون سے رفع ہوتے ہیں؟ ہاں جی، حمزہ اور ہا۔ اور وسط حلق سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ عین اور
ہا ٹھیک ہے، اور ابتدائی حلق سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، غائن اور خا ٹھیک ہے۔ اب ان کی مثالیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، تو ان کی سمجھ اسی وقت آئے گی، ان کو سمجھ آپ اسی وقت پائیں گے جو آپ سن رہے ہیں اور فیضان مسعود ملت چینل کے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ جب تک آپ ان کی مثالیں بار بار پڑھیں گے نہیں، آپ صحیح سمجھ نہیں پائیں گے۔ عربی کا مقولہ ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا آپ اس کو سمجھ سکیں گے اور اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تو بار بار اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو اس کا صحیح پڑھنا آ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ فیل کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔